السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الهوال مقتحم۔ يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ نويت سنة الاعتكاف۔ محترم حاضرین کرام، آج جو آیت کریمہ پڑھی گئی سورہ بقرہ دوسرے پارے کی آخری جو صفحات ہے اسی کے قریب کے ہے، 243 نمبر آیت کریمہ ہے، 243۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اہم واقعہ کو بیان فرمایا ہے۔ قبل اس کے کچھ واقعہ کو بیان کروں، آج صرف یاد دلانا ہے کہ آج 10ویں شب ہے ماہ مبارک کی، اور آج کی تاریخ اسلام میں بہت اہم تاریخ ہے۔ ہمارے اور آپ کی ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی تاریخ وصال بھی ہے۔ انشاءاللہ اس آیت کریمہ کا خلاصہ بیان کرنے کے بعد چند باتیں ان کے تعلق سے بھی بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل و مناقب کی برکت سے ہم تمام کے خطاؤں کو معاف فرمائے، اور ان کی برکت سے ہماری ماں بہنوں کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام ایک نبی گزرے ہیں، ان کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا کہ جو اس وقت کے بادشاہ تھے، انہوں نے اپنے لوگوں کو کسی علاقے میں جہاد پہ جانے کے لیے کہا کہ تم نکلو اور وہاں پہ جہاد پہ جانا ہے، لوگوں سے مقابلہ کرنا ہے۔ تو لوگوں نے گھروں سے نکلنے کے بعد اپنے بادشاہ کو جواب دیا کہ جس علاقے میں آپ ہمیں جانے کے لیے کہہ رہے ہیں وہاں پہ تو طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی ہے، ہم وہاں پر نہیں جائیں گے جب تک کہ وہ بیماری ختم نہ ہو جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے کفار مشرکین سے مقابلہ کرنا تھا، اور ایسے موقع پر جنگجو لوگ یا بہادر لوگ جواب دے دیں تو جو بادشاہ ہوگا یا جو اس وقت کے لیڈر ہوں گے انہیں کتنی تکلیف ہوگی۔ اب یہ جو ہے اپنے گھروں میں رہ گئے اور کسی ضرورت سے یا اپنے چھپنے کے لیے یا جیسے بھی ہو اپنے گھروں سے دوسری جگہ پر نکلے تاکہ جو ہمیں وہاں جانا نہ پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کیا کہ جتنے لوگ تھے اس میں تعداد فکس نہیں کی ہے، بلکہ فرمایا کہ وہم الوفن، وہ ہزاروں تھے، اور کبھی کبھی یہ لفظ جو ہے بہت زیادہ تعداد کے بارے میں بولا جاتا ہے کسی بھیڑ کو بتانے کے لیے کہ وہاں پر جو ہے سینکڑوں لوگ تھے یا ہزاروں لوگ تھے، مطلب بہت زیادہ لوگ تھے۔ تو اس میں تعداد نہیں بتائی گئی کتنے لوگ تھے، وہ سارے کے سارے جب وہاں نکلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمایا موتو، تمام کے تمام مر جاؤ، یعنی سارے کے سارے لوگ جو ہے مر گئے۔ وہ لوگ جو ہے طاعون کی بیماری یا لڑنا نہ پڑے اس وجہ سے جو ہم جانا نہیں چاہ رہے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ انہیں موت دینا چاہا، بغیر اس مقام پر گئے، بغیر جہاد کیے، بغیر لڑے جو ہے انہیں موت آ گئی۔ اب ہوا یہ جب انہیں موت آ گئی تو سارے کے سارے مر گئے۔ تقریباً 1 ہفتہ کے بعد جو ان کی لاشیں پڑی تھی اور اس میں بدبو بھی آنے لگی، جو دوسرے علاقے کے بنی اسرائیل کے لوگ تھے وہ ادھر گئے اور انہوں نے سوچا کہ ان کو جو ہے تجہیز و تکفین کر دیں، جنازہ وغیرہ پڑھ دیں، کفن پہنا دیں، لیکن اتنی جو ہے ان کے جسموں میں بدبو آنے لگی کہ ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ جو ہے ان کو غسل دیں یا نہلائے دیں، جنازہ پڑھیں۔ یہاں تک ان لوگوں نے کوشش کیا کہ جو ہے دیوار کو قائم کر دیں اور اس کے اندر بند کر دیں تاکہ یہ لوگ اسی میں رہیں۔ اب ادھر سے جو ہے حضرت حزقیل علیہ السلام کا گزر ہوا
تو انہوں نے دیکھا کتنے لوگ مرے ہوئے ہیں اور ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، بدبو آ رہی ہے۔ انہوں نے رب کی بارگاہ میں دعا فرمائی، پروردگار عالم اتنے لوگ بلا وجہ مر گئے تو انہیں جو ہے زندہ فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعاؤں کی برکت سے ان ساروں کو زندہ بھی کر دیا، اور زندہ کر دیا۔ وہ جب زندہ ہو کر کے آئے اپنے علاقے میں تو جیسے آدمی مر جائے اس کے بدن بالکل پیلے جیسے ہونے لگتے ہیں، رنگ بدل جاتے ہیں اور بدبو بھی آنے لگی تھی۔ تو زندہ رہے، برسوں زندہ رہے، لیکن ان کا کلر جو ہے ویسی ہی رہا، ان کے بدنوں میں جو ہے جسم میں بدبو بھی تھوڑی تھوڑی آتی رہی، یہاں تک کہ ان کے بچے بھی ہوتے تھے تو ان کے بچوں کو بھی تھوڑی بدبو رہتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اس اہم واقعہ کو بیان فرمایا، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت، اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا تھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے۔ قرآن کریم کے اندر جو ہے بہت ساری ایسی آیت کریمہ الم تر، کیا آپ نے نہیں دیکھا، یہ کب کہا جاتا ہے کہ جب جو ہے کوئی بندہ پہلے سے پتا ہو، اس کو معلوم ہو کہ بھائی پہلی ملاقات ہے، تب تو کوئی نہیں بولے گا۔ یعنی ایسے موقع پر گویا کہ حضور کو مشاہدہ کرایا جا رہا، بتایا جا رہا، کیا آپ نے وہ نہیں دیکھا؟ گویا کہ حضور کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا اور حضور کی خبر ہے، ورنہ آپ سے کوئی پہلی بار ملاقات کرے اور آپ اس کو جانتے بھی نہ ہوں اور اس سے کہیں کہ کیا آپ کو یاد نہیں ہے ایسی بات ہوئی تھی، یا آپ کو پتہ نہیں کہ آپ نے یہ دیکھا تھا، تو آپ بولیں گے کون سی بات، میں تو کبھی دیکھا بھی نہیں، پتہ بھی نہیں ہے، پہلی ملاقات ہے۔ تو ایسی جتنی بھی آیت کریمہ، یہاں تک کہ الم تر کیف لے لیں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے حبیب کہ آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ حالانکہ اس موقع پر حضور اپنے ماں کے پیٹ میں تھے، لیکن گویا کہ حضور ان واقعہ کو مشاہدہ فرما رہے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اس واقعہ کو اس انداز میں بیان فرمایا۔ تو فرمایا گیا کہ آپ نے نہ دیکھا کتنے لوگ تھے اور اپنے گھروں سے نکلے تاکہ جو موت نہ آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو فرمایا موتو، سارے کے سارے مر گئے، یعنی بولا کہ جو ہے مر جاؤ، وہ سارے کے سارے مر گئے، ثم احیاہم، پھر انہیں زندہ فرما دیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، رب نے فرمایا کہ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں پر بہت ہی زیادہ مہربان ہے، فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ جو ہے ناشکرے ہوتے ہیں۔ اور شیطان نے رب کی بارگاہ میں چیلنج بھی دیا کہ تیرے بندوں کو میں گمراہ کروں گا، آگے سے دائیں سے بائیں سے ہر طرح سے، لیکن یہاں تک کہ جو ہے بہت تھوڑے تو شکر گزار بندوں کو پاؤ گے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہے کہ ہر موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرتا رہے، یہاں تک کہ جو ہے ہر موقع پر گویا کہ ہر روز رب کی بارگاہ میں شکر کرے۔ شکر کرنا جو ہے رب کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، بلکہ فرمایا گیا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتیں پا کر شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اس لیے اگر بندہ کسی بھی معاملے کو، چاہے علم ہو، مال ہو، دولت ہو، جو بھی ہو، یہاں تک کہ عبادت ہی کیوں نہ ہو، آپ نے نماز پڑھی، اس کا بھی شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ باجماعت ہم کو نماز ملی، تراویح ملی، تو جب شکر کریں گے اللہ تعالیٰ مزید توفیق عطا فرمائے گا۔ نعمتیں پانے کے بعد، مال پانے کے بعد شکر کریں گے اللہ تعالیٰ اور زیادہ عطا فرمائے گا۔ لیکن رب نے فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ لوگوں پر فضل فرماتا ہے، لیکن اکثر لوگ جو ہے شکر نہیں کرتے۔ اس لیے بندے کو چاہے کہ ہر موقع پر شکر کرتا رہے۔ اور آگے فرمایا گیا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور لڑو اللہ کی راہ میں اور جان لو کہ اللہ سنتا جانتا ہے۔ اب انہیں بتایا گیا تم موت کے ڈر سے بھاگ رہے تھے اور تم جہاد کرنے نہیں نکلے، یاد رکھو موت جب تم کو آنی ہے تو آنی ہے، موت سے بھاگ نہیں پاؤ گے، بلکہ فرمایا گیا اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، یعنی تم موت سے بھاگ کر کے کہیں بھی چلے جاؤ، یہاں تک کہ اگر تم بند گنبد میں چھپ بھی جاؤ لیکن تمہیں موت پالے گی۔ کیوں؟ موت کا وقت جو فکس ہے، بندے کا جو ٹائم ہے، کسی نہ کسی بہانے سے اس کو آنی ہے۔ اس لیے ہر بندے کو اپنی ایمان کی مضبوطی کے ساتھ اور حق پر قائم رہتے ہوئے جو ہے ڈٹا رہے، کیونکہ جب موت نہیں لکھی ہے تو موت آئے گی نہیں۔
اور جب لکھی رہے گی بندہ کہیں بھی رہے گا بستر پر رہے گا اس کو موت آ جائے گی۔ اس لیے کبھی ایسا موقع آئے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا، اللہ کے راہ میں نکلنے کا، تو بندے کو جو ہے آئیں بائیں دائیں بھی نہ دکھنا چاہیے، بلکہ قائم رہے حق پر، اور حق پر رہتے ہوئے اللہ کے راستے میں نکلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا اگر زندگی رہے گی چاہے میدان جہاد میں بھی چلا جائے اس کو موت نہیں آئے گی۔ اور جس کو واقعہ پڑھنا حضرت خالد بن ولید کا واقعہ پڑھے، کتنی جنگیں انہوں نے کی، اور جس جنگ میں جاتے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں فتح و نصرت عطا فرماتا۔ ان کی بڑی خواہش تھی کہ مجھے جو اللہ کے راستے میں شہید کیا جائے، شہادت کا مرتبہ ملے، لیکن اتنی جنگیں انہوں نے لڑی، لیکن انہیں کبھی بھی جو ہے انہیں اس طرح انداز موقع ہی نہیں ملا، بلکہ جب ان کا آخری وقت آیا تو گویا کہ اپنے بستر پر انتقال کیا۔ اور انہوں نے وہاں پر جہاں مزار ہے، کسی نے ویڈیو بنا کر جو ڈالا تھا، باقاعدہ انہوں نے اشعار میں لکھا کہ جو ہے موت سے کوئی جو ہے میدان جنگ سے نہ بھاگے، کیونکہ میرا تجربہ ہے کہ جو ہے اتنی جنگوں میں گیا، لڑائیاں کیا، لیکن کبھی جو ہے مجھے میدان جنگ میں شہادت کی حالت میں جس انداز موت نہیں آئی، موت تو آئی تو بستر پر آئی۔ اس لیے کبھی بھی جو ہے ڈرنے کی بات نہیں، موت سے خوف کرنے کی بات نہیں، بندہ اپنے اندر ایمان کی قوت برقرار رکھے، اور کبھی ایسا موقع آ جائے تو اللہ کے نام کو لے کر کے جو میدان میں نکل جائے۔ تو یہ واقعہ جو ہے اس آیت کریمہ میں پورا ہوا۔ آج جو ہے 10ویں شب ہے، اور تاریخ اسلام میں سبھی جانتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ میں اعلان نبوت فرمایا، اس سے پہلے جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جو صادق و امین کا معاملہ تھا وہ مشہور و معروف ہو گیا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم بچپن سے جس انداز میں، جس معاشرے میں آپ نے زندگی گزاری، سبھی لوگ بولتے تھے ایسا بچہ پورے مکے میں نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جو ہے 12 سال کی عمر سے جو ہے آپ نے اپنے چچا کے ساتھ میں کاروبار کرنا بھی شروع کر دیا، لوگوں کے بکریاں بھی چراتے رہے، یہاں تک کہ پورے مکے میں صادق و امین کے نام سے مشہور و معروف ہو گئے۔ اور اس زمانے میں خدیجہ نام کے خاتون تھیں جن کی 2 شادیاں ہو چکی تھی، اور ان سے 2 بچے بھی تھے، وہ بیوہ ہو چکی تھی، ان کی عمر تقریباً 40 سال ہو گئی، اور جب ان کے 2 شوہر انتقال کر گئے، 4 بچے بھی تھے، اور لوگوں نے کہا کہ آپ شادی کر لیں ہم سے نکاح، بڑے بڑے مالداروں نے پیغام بھیجا، تو حضرت خدیجہ نے اس وقت منع کر دیا تھا، نہیں ہماری 2 شادی ہو گئی، ابھی ضرورت نہیں ہے تیسری شادی کرنے کی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جسے اس انداز سے نوازنا چاہا تو کوئی نہ کوئی بہانہ ڈال ہی دیتا ہے۔ جب حضور علیہ السلام کی عمر 25 سال ہوئی تو اس سے پہلے جو ہے حضرت خدیجہ نے پیغام بھیجوایا تھا کہ آپ میرا مال لے کر کے ملک شام وغیرہ جائیں، جو میں دوسروں کو معاوضہ دیتا ہوں، سیلری دیتا ہوں، آپ کو اس سے زیادہ دوں گا، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ نوجوان اچھے ہیں، نیک ہیں۔ اور جب جو ہے انہوں نے بعد میں بتائی کہ کس وجہ سے میرا دل آپ کی طرف رغبت کیا، آپ کی صداقت اور سچائی اور امانت کی وجہ سے، کہ آپ کے جیسا جو ہے میں نے کبھی کسی کو دیکھا نہیں تھا۔ جب جو ہے کاروبار کے لیے آپ سے بات ہوئی تو انہوں نے قبول کیا، اور اس کے بعد حضرت خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کے ساتھ میں حضور علیہ السلام کو مال تجارت دے کر کے ملک شام بھیجا۔ وہاں جب تشریف لے گئے بہت سارے جو ہے راستے میں واقعات پیش آئے، ان کو جو ہے گویا کہ بادل کا سایہ جو ہے، بادل کا ٹکڑا سایہ کرتا رہا، درخت جو ہے آپ کو صلاۃ و سلام پیش کرتے رہے، اور وہاں پر جو ہے کیا نام ہے جو راہب تھا اس نے بھی بتایا کہ اللہ کے نبی ہے، ان کے ساتھ نہیں چھوڑنا، یہ جو نشانیاں ہمارے کتاب ملتی ہیں ساری کی ساری ان کے اندر پائی جاتی ہیں، یہ آخری نبی ہیں۔ یہاں تک کہ بہت جلد کاروبار کر کے واپس لوٹ آئے، اور حضرت خدیجہ جو ہے اپنے منزل پر، اپنے مکان پر انتظار کرتی رہی کہ کب میرا قافلہ آتا ہے، کب میرا سامان آتا ہے۔ یہاں تک کہ انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا جب ان کا قافلہ آ رہا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جدھر سے گزر رہے تھے تو ان کی جدھر جس سواری جاتی ادھر جو ہے بادل کا ٹکڑا سایہ کیا رہا تھا۔ اور جب گھر پہ تشریف لائے تو مال میں بے انتہا جو منافع ہوا تھا، انہیں بڑی خوشی بھی ہوئی۔ اور کچھ دنوں کے بعد حضرت خدیجہ نے میسرہ سے کہا کہ میں نے ایسا دیکھا ہے، تو میسرہ غلام نے کہا آپ نے تو صرف تھوڑا دیکھا ہے، میں تو پورے سفر میں ایسے ہی دیکھا کہ بادل کا ٹکڑا سایہ کرتا تھا، درخت جو ہے سلام کرتے تھے، وہاں پر بحیرہ راہب جو ہے یہ کمالات بتائے ہیں، ان کے دل میں اور زیادہ عقیدت و محبت بیٹھ گئے۔ یہاں تک کہ خاتون تھی نفیسہ نام کے پیغام بھیجا، اور کہ انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ آپ جو ہے اگر چاہتے تو میں آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ڈائریکٹ نہیں بھیجا،
بلکہ یہ خاتون تھی نفیسہ، ان کے ذریعے بھجوایا، اور حضور علیہ السلام بالکل کڑیل جوان جسے کہتے 25 سال کی عمر میں چاہتے تو خود قبول کر لیتے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے خاندان کے بڑے لوگوں کے سامنے بات رکھی کہ فلاں جگہ سے رشتہ آیا ہے، فلاں خاتون ہے۔ اس زمانے میں ان کو جو ہے طاہرہ کے نام سے پکارا جاتا تھا، جبکہ عرب کا ماحول جو تھا آپ جانتے ہیں کہ لوگ جو ہے ہر برائی کر کے فخر کرتے تھے، اور ایسی عورتوں کا مطلب اس زمانے میں ہونا بہت کمال کی بات ہے کہ اس زمانے میں پردے کے ساتھ میں عزت بچا کر کی زندگی گزارتی ہوں، لیکن اس زمانے میں ان کو طاہرہ کہا جاتا تھا۔ جب ان کے طرف سے پیغام آیا اور حضور علیہ السلام نے اپنے خاندان والوں کو بتایا تو سبھی نے قبول کیا، اور اس کے بعد رشتہ ہوا۔ حضور علیہ السلام کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر جو ہے 40 سال۔ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا، اس زمانے میں اگر کسی سے کہا جائے تو لوگ ہنسنا شروع کر دیں گے، لیکن حضور علیہ السلام نے اس لیے کیا کہ جو ہے اس زمانے میں بیواؤں سے اور ایسے مطلقہ عورتوں سے نکاح کرنا لوگ معیوب سمجھتے تھے۔ حضور علیہ السلام کی تاریخ پڑھیں، صرف ایک نکاح ایسا ہوا حضرت عائشہ صدیقہ کا جو باکرہ یعنی کم عمر والی تھیں، باقی جتنی بھی نکاح میں حضور علیہ السلام نے عورتوں کو لایا ساری کی ساری جو ہے یا تو بیوہ تھیں یا طلاق شدہ تھیں، اور ان کا کوئی پرسان حال نہ تھا، کوئی مجبوریاں تھیں۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی نے کئی شادیاں کی، تقریباً جو 11 شادیاں کی، اور حضرت عائشہ کا جو نکاح ہوا چھوٹی عمر میں 6 سال کی عمر میں گویا کہ نکاح ہوا، وہ بھی کس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بتایا گیا، خواب میں دکھایا گیا یہ آپ کی بیوی ہونے والی ہے، تو گویا کہ اللہ کے اشارے پر حضور نے حضرت عائشہ صدیقہ سے نکاح کیا تھا۔ ورنہ باقی جتنی عورتیں ہیں بہت سارے جو دشمن اسلام جو ہے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، طرح طرح سے بکواس کرتے ہیں۔ کوئی آدمی بوڑھی عورت سے نکاح کرے گا، کس لیے نکاح کرے گا؟ اور حضور علیہ السلام کی عمر 25 سال ہے، ان کی 40 سال ہے، کوئی موازنہ نہیں ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے ان سے نکاح کیا کس بنا پر؟ تاکہ جو ہے ان کے ذریعے ان کے خاندان کے لوگ بھی اسلام کے قریب آئیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بطن سے اولاد عطا فرمائی، حضرت ام کلثوم ہو، حضرت زینب ہو، رقیہ ہو، حضرت فاطمہ ہوں، اور دوسرے جو اولاد ہوئے حضرت عبداللہ، حضرت طیب و طاہر، یہ انہی کے بطن سے پیدا ہوئے۔ اور جو عورتیں یہ کہتی ہیں 40 سال کے بعد بچے پیدا نہیں ہوتے، ان کی بھی بھول ہے۔ ان کی 40 سال عمر تھی حضرت خدیجہ کی، اس کے بعد بھی بچے ہوئے، اور انہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ 25 سال زندگی گزاری۔ حضور علیہ السلام جب تک وہ باحیات رہیں انہوں نے جو ہے حضور علیہ السلام نے دوسرا نکاح بھی نہیں کیا، اور ان کے انتقال کے بعد بھی ان کے سہیلیوں کا بھی خیال کرتے، ان کے رشتہ داروں کا خیال کرتے، یہاں تک حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں کہ برسوں بعد گھر پہ بھی کچھ بھی بنتا تو حضور علیہ السلام فرماتے خدیجہ کے سہیلیوں کے یہاں بھی تھوڑا تھوڑا پہنچا دو۔ حضرت عائشہ فرماتے یا رسول اللہ آپ کو جو ہے اتنا عرصہ ہو گیا، حضرت خدیجہ سے بہتر آپ کو عورتیں مل گئیں، بیویاں مل گئی، تبھی بھی آپ ان کو یاد کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام ناراض ہو جاتے، کہتے نہیں عائشہ ایسا نہیں ہے، ان سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہ ملی۔ جس وقت لوگوں نے میرا کوئی ساتھ نہیں دیا تھا انہوں نے پورا ساتھ دیا، اپنے مال کو خرچ کیا، اور جس وقت لوگ مجھے خیال نہیں کرتے تھے انہوں نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا، تو گویا اور اللہ تعالیٰ نے انہی کے بطن سے مجھے اولاد بھی عطا فرمائے، گویا کہ ان سے بہتر مجھے جو ہے بیوی نہیں ملی۔ یہاں تک ایک واقعہ ہے، حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں کہ دوپہر کا ٹائم تھا، حضور علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، اچانک ایک خاتون بوڑھی خاتون آئی اور دروازہ کھٹکھٹایا، حضور سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ وہ تشریف لائے، حالانکہ اس ٹائم پر لوگ آتے نہیں تھے، ملاقات کا وقت نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ آئی۔ جب حضور علیہ السلام نے سنا کہ فلاں خاتون آئی، فوراً اٹھ گئے اور ان کے پاس بیٹھے بات چیت کرتے رہے، بہت ساری کھانے پینے کی چیزیں تحفے تحائف پیش کیے، یہاں تک کہ بہت دیر تک جو ان سے گفتگو کرتے رہے۔ جب وہ چلی گئی تو حضرت عائشہ فرماتے میں نے سوچا جب موقع ملے گا تو میں حضور سے پوچھوں آخر یہ خاتون کون تھی۔ تو جب جو ہے وہ چلی گئی اور حضور علیہ السلام بستر پر آرام کرنے لگے، لیٹنے لگے، تو حضور علیہ السلام جو گویا کہ بالکل ایسے آدمی غور و فکر میں کہ دور دنیا میں چلا جائے اور بالکل جو غور و فکر کرنے لگے، اسی طرح حضور علیہ السلام جو ابھی غور و فکر کر ہی رہے تھے، حضرت عائشہ پوچھتی یا رسول اللہ یہ خاتون آئی تھی کون تھی؟ آپ نے جتنی ان کی تعظیم و تکریم کی، جتنا تحفے تحائف دے، میں نے کسی کے ساتھ ایسا نہیں دیکھا، آخر وجہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام جو ہے رونے لگے اور فرمانے لگے عائشہ یہ حضرت خدیجہ جو میری پہلی بیوی تھی اس کی سہیلی تھی، اور ان کے زمانے میں
وہ آتی تھیں تو حضرت خدیجہ انہیں بہت ساری چیزیں دیتی، ان سے باتیں کرتی، تو آج ان سے بات کر کے مجھے حضرت خدیجہ کی یاد آ گئی، اور اس لیے جو ہے میں ان سے باتیں بھی کرتا رہا، ان کے لیے چیزیں بھی دیا، اور حضرت خدیجہ جو ہے گویا کہ ان کی وجہ سے مجھے یاد زیادہ آنے لگے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا عرصہ ہو گیا تھا، مگر جو ہے ان کی کوئی بہن نہیں تھی، کوئی ماں بیٹی نہیں تھی، ان کی سہیلی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم رشتہ داریوں کا، دوستوں کا کتنا خیال فرماتے تھے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کا بھی خیال کریں، یہاں تک کہ اپنے جو ہے بیویوں کے جو خاندان کے لوگ ہوتے ہیں ان کا اچھی طرح خیال کرتے رہیں، ان کے سہیلیوں کا بھی۔ لیکن اس زمانے میں لوگ جو ہے بدظن زیادہ ہو جاتے ہیں، بدگمانیاں بھی زیادہ کرتے ہیں۔ اگر اس زمانے میں کوئی ایسا خیال کرے تو فوراً کوئی اور نہیں، بیوی بدگمانی کرے گی، لگتا ہے ان کا کوئی معاملہ ہے، کیوں اتنا دیر تک بات کیے، کیوں ایسا معاملہ، کیونکہ لوگوں کا ذہن ایسے ہی خراب ہے۔ مرد ہو یا عورت فوراً بدگمانیاں کرنا شروع کر دیتا، اور شیطان جو ہے پین مارنا شروع کر دیتا تاکہ آپس میں نا اتفاقیاں پیدا ہوں اور گھر خراب ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل و مناقب کی برکت سے ہم تمام کے خطاؤں کو معاف فرمائے، ہم تمام کی ماں بیٹیوں کو ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی برکت سے ہم سب کی عبادتیں اور ہم سب کے روز نماز بھی قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔